ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے سیلاب زدگان کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلاب زدگان کے مدد کے لیے بہت سارے ادارے گراؤنڈ پر اترے ہوئے ہیں، اور بہت سارے انفرادی طور پر بھی لوگ ہیں جو وہاں جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہاں آتے رہتے ہیں، وہاں لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان سب لوگوں میں ایک ایسے شخص بھی ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جنہوں نے اکیلے یہ سفر شروع کیا، پھر اپنے دوست احباب سے رابطہ کیا، پھر وہاں سے کچھ فنڈ جمع کیا، اور اس کے بعد پھر نکل پڑے، اور نکلے تو بہت دور تک نکلے۔ پھر وہاں پہنچ کر انہیں کوئی حکومت نظر نہیں آئی، کوئی اور ادارے نظر نہیں آئے، انہوں نے کیا دیکھا، اس کا حال احوال ہم انہی سے پوچھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالرؤف خان صاحب، اور عبدالرؤف خان صاحب نے ابھی حال ہی میں مریم فاؤنڈیشن کے نام سے اپنا ایک پلیٹ فارم اور ایک NGO بھی قائم کی ہے۔ عبدالرؤف صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا بلانے کا۔ بتائیے کیسے شروعات ہوئی اور کیا کیا؟ اختر بھائی، کوشش کروں گا بہت تھوڑے میں بات کو کور کر جاؤں اپنی۔ میں ایک عزیز کی طبیعت خراب کے سلسلے میں میرا داؤ ہاسپٹل مستقل جانا آنا ہو رہا تھا، تو وہاں میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو وہاں کے اسٹاف ہیں، موسٹلی سندھی لڑکے ہیں۔ میں نے ان کی پریشانی، جو ان کو کالیں آ رہی تھیں، جو رونا پیٹنا میں نے دیکھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آلٹرنیٹ میں 2-3 دن یہ داؤ ہاسپٹل گیا، اب سے 20 دن 19 دن پہلے، جب بہت پیک چل رہا تھا۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی کہ یہ لوگ اتنی تکلیف میں ہیں تو کچھ کیا جائے۔ پہلے میں نے اپنی جیب میں دیکھا کیا ہو سکتا ہے، پھر میں نے وہاں سے اپنی وائف کو فون کیا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں، تم مجھے کیا سپورٹ کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں یہ سپورٹ کرتی ہوں۔ پھر میں آیا ہوں، میں نے رات کو تہجد پڑھی اور پھر میسج بنایا، اور وہ اپنا میسج اپنے ارد گرد کے جو مسجد کے دوست ہیں، جو میرے حلقہ احباب کے دوست ہیں، ان کو بھیجا۔ تو الحمدللہ فجر کی نماز سے ہی مجھے اس کا فیڈ بیک آنا شروع ہو گیا، اور جیسے ہی ہمارے پاس کچھ رقم جمع ہوئی دوپہر 12 بجے تک، ہم نے اس ڈبل رقم کی میڈیسن کی ارینجمنٹ حیدرآباد میں ایک ڈسٹریبیوٹر کو دے دی، اور اسی رات میں رات کو 11 بجے یہاں سے کراچی سے اکیلا بس کے اندر نکلا ہوں۔ حالانکہ میری لائف بڑی دوسری طرح کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رستے کے لیے شاید نکال دیا تھا۔ اور یہ سب بتانے کا مطلب اپنی بڑائی نہیں، صرف یہ ہے کہ یہ ایک موٹیویشنل وہ ہے کہ کوئی جو میں کر سکتا ہوں تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ سخت بارش کے اندر میں حیدرآباد نکلا ہوں، لطیف آباد نمبر 7 سے میں نے وہ رکشوں کے اندر کارٹن بھرے، اور پھر میں جام شورو رکشے میں لے کے گیا ہوں، اور اس رستے کے اندر ڈرپیں نہیں ملی تھیں۔ حیدرآباد میں مختلف جگہوں سے جو رات کو میڈیکل اسٹور کھلتے ہیں، قاسم آباد سے اسپیشلی کچھ ڈرپیں ملیں، جمع کرتے کرتے تیز بارش کے اندر میں جام شورو کے نیچے کھڑا ہوا ہوں۔ وہاں سے پھر بس میں بیٹھا ہوں، پھر صبح فجر میں مہر سٹی پہنچا ہوں۔ اس وقت تک راستہ کھلا ہوتا مہر تک کا، سیون پہ پانی تھا تب بھی۔ اس کے بعد پھر رینٹ کی گاڑی لے کے پھر میں اس گاؤں میں پہنچا ہوں۔ جس جگہ میں گیا ہوں وہاں میں صرف ایک بندے کو جانتا تھا، جس کا نام تھا شکیل، جو ٹیکنیشین ہے داؤ کے اندر۔ اس کے علاوہ نہیں جانتا تھا، اور وہ بھی اس وقت تک وہاں نہیں پہنچا تھا۔ وہ سفر وہاں سے اللہ رب العزت نے ایسا شروع کرایا، اس میں ایسی برکت کری کہ پہلے وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کی طرف سے مجھے فجر میں ہی تھریٹ ملی کہ آپ یہاں پر کیسے آ گئے، کیونکہ وہاں جو ڈاکٹر تھے وہ 2000 روپے، اختر بھائی، ایک ڈرپ کے لیے 2000 روپے وہ لوگ چارج کر رہے تھے۔ تو میرے جانے کے بعد وہ اسکوٹر پہ کچھ بدماش ٹائپ کے تھے وہ لوگ آئے، لیکن جب وہ میرے سے ملے اور پھر انہوں نے مجھے کہیں سے ڈیگریڈ کرنا چاہا اور کہا کہ آپ کیا میڈیسنز لے کر آئیں، جب ہم نے ان کو دکھائیں تو وہ پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا یار آپ ہمارے لوگوں کے نام تک نہیں جانتے، ہمیں نہیں جانتے، اتنی دور کراچی سے اٹھ کے یہاں آ گئے، تو اب یہ ہماری غیرت کا سوال ہے کہ اگر ہم آپ کا ساتھ نہ دیں۔ تو وہ جو وہاں کا ایک بڑا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر مسعود، اس نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے جوائن کر لیا۔ جب دوپہر ہوئی تو پتہ چلا کہ دادو کی جو ML ہے وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہونڈا سیوک گاڑی کے اندر آ جاتی ہیں، بہت بڑی ڈاکٹر ہیں وہاں کی وہ، اور پھر انہوں نے آ کے ہمیں جوائن کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح یہ کاروان بڑھتا گیا، اور جو پیسے تھے وہ دوائیں جو ہم لے کے گئے، کچھ ادھار لے کے گئے، کھانے کا بندوبست بڑا کر کے گئے تھے۔ پھر پانی کا معاملات دیکھا تو جو وہ ابھی مین ایک واحد رستہ چل رہا ہے مہڑ اور دادو والا جو روڈ ہے، اندر سے رادن کا جو علاقہ کہلاتا ہے سارا، ہم نے سارے وہاں پر پانی کے بھی، ٹھنڈے پانی کے کولر وہاں سسٹم سارے لگوا دیے ہیں، وہ بہترین طریقے سے 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آلٹرنیٹ ڈیز میں ہماری وہاں پر میڈیکل کیمپس بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کھانے کا بھی بندوبست کر رہے ہیں جہاں بھی۔ اب ہم نے پیچھے اپنا ایسا سسٹم چھوڑا ہوا ہے، مجھے خود ڈینگی ہو گیا تھا 6 دن پہلے جو میں کراچی آ گیا، اور میں کل ہی کھڑا ہوا ہوں، لیکن ہم نے اپنے پیچھے ایسا سسٹم چھوڑ دیا ہے، لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ۔ بے شک سر، پیچھے ایسا سسٹم چھوڑ دیا ہے کہ ابھی ایک مانسیرا کی گاڑی اب سے 6 دن پہلے صبح 6:30 بجے گر گئی تھی بس مہڑ کے پاس ہی، تو وہ ہماری ہی ٹیم نے جا کے ان کو ریسکیو کیا، اور ہماری جو جگہ ایک بنی ہوئی ہے اس کے اندر اچھی خاصی بڑی جگہ ہے، 80-90 چرپائیاں، بستر اور
بیت الخلا اور نہانے دھونے کا نظام ہے. کوئی کسی سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم سندھی ہو, تم مہاجر ہو, تم پٹھان ہو, تم کہاں سے آ رہے ہو, کہاں سے جا رہے ہو. جو آئے چاہے نہائے دھوئے وہ سو جائے, کوئی اس سے پوچھے گا نہیں. جو کھانے کو وہ اس کو مل جائے گا. ایسا سسٹم پیچھے چھوڑا ہوا ہے الحمدللہ. وہ بیس کیمپ ٹائپ کا آپ نے جی وہ بنا دیا ہے, وہ شاہ پنجو کے اندر بنایا ہے. اور مجھے ہمت ملی جانے کے بعد ان لوگوں کو, جو ڈاکٹر شکیل ہیں یہاں پر, اور ایک جنا کے اندر ہے, جے پی جی کے اندر ہے وہاں پر طالب بھائی, اور ایک لڑکا یہاں پر پٹیل کا بھی ہے, جو سارے اسٹاف ہیں یہ لوگ. ان لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھ کے میں آگے بڑھا, اور اب یہ میری ٹیم اب ماشاءاللہ اس طرح ہوئی کہ مجھے اسلام آباد سے ایک بہت بڑے ادارے کے افسر نے فون کرا, کسی کے ریفرنس سے, میرے ایک بزرگ کے, کہ میں کراچی آنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. الحمدللہ وہ امتیاز صاحب بھی یہاں آئے, اور اس کا جوہی موڑ کے اوپر ان کا ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. میں ساتھ کافی الحمدللہ اب لوگ جڑے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کچھ چیزیں آپ سے شیئر بھی کری تھیں کہ وہاں بچیوں میں, چھوٹی بچیوں میں, بچوں میں نہیں ہے, اس کی اللہ وجہ زیادہ بہتر جانتے ہیں, کینسر جو ہے وہ بہت بری طرح سے جلد کے اندر کیڑے دماغ کے اندر جا رہے ہیں. تو وہ ایک پیشنٹ, میں وہاں سے میری کلینک میں آیا تھا, تو اس کو میں نے وہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ عہد کیا کہ اس کی ماں سے وعدہ دیا کہ میں اس بچی کا علاج کراؤں گا چاہے کہیں تک بھی جانا پڑے. اور اللہ رب العزت نے بات ایسے پوری کری کہ آپ کے ہمارے میڈیا کے ایک دوست نے مجھے پرسوں فون کیا کہ سارم برنی اس طرح کی ایک بچی ڈھونڈ رہے ہیں. وہ ان کے پاس کراچی کے کسی کیمپ پہنچ چکی تھی وہ بچی. سارم برنی صاحب سے میرا رابطہ ہوا 2 دن پہلے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, وہ خود پرسنلی وہاں چلے بھی گئے, اس بچی کو لے کر بھی آ گئے. اور آج چمڑا ہاسپٹل میں یعقوب عبداللہ صاحب کے پاس, یحییٰ عبداللہ صاحب ڈاکٹر ہیں, اس بچی کی ٹریٹمنٹ بھی ہو رہی ہے, اس بچی کی پوری فیملی ہے. تو یہ ایک اچیومنٹ ہے. یہ ایک اچھی, مجھے سب سے بڑی خوشی اس چیز کی ہے کہ وہ بچی اب یہاں آ گئی ہے. اس کی ریسنٹ پکچریں میں بھی میں آپ کی دکھاؤں گا آج کی. تو بڑا دل اس سے جو ہے نا, بڑی ایک اپنے اندر خوشی ہو رہی ہے کہ کچھ کر لیا ہے, یہ اچھا کام کیا ہے. جو کھانا ہے, جو میڈیکل چل رہا ہے, وہاں جانوروں کی طرف بھی میں جانا چاہتا ہوں اختر بھائی, لیکن وہ بہت ہی ورس پوزیشن ہے. جو انسانوں کے حال ہے وہ اتنا برا حال ہے کہ وہاں پر جو گراؤنڈ پہ نہیں جا رہا نا, اس کو نہیں پتا. اور میں حلفیہ یہ بات بول سکتا ہوں, اگر آپ چاہے قرآن رکھ دیں, کوئی قسم اس سے اٹھوا لیں, کہ میں نے کراچی سے اب تک وہاں پر کوئی 4,500-5,000 ہزار کلومیٹر سفر کر لیا ان 13-14 دنوں میں, اپ اینڈ ڈاؤن. اور جو وہاں اندر گھوم رہا ہوں میں مستقل, اسکوٹروں پہ, چنچیوں پہ, پیدل, ٹرین کی پٹریوں کے اوپر گاڑیاں چلا لی, بہت کچھ وہ آپ سے چیزیں شیئر کری ہیں, آپ نے دیکھی ہیں. میں حلفیہ بول سکتا ہوں کہ مجھے ایک خیمہ, ایک کوئی ماڈرن کیمپ, ایک کوئی سٹوک, کوئی آٹے کی بوری, کوئی چاول کا دانہ, ایک نہیں ہے وہاں پر, کوئی بھی نہیں ہے. نہ سرکار کی طرف سے, نہ سرکار کوئی, جتنی ایون تو ہمارے اداروں کی طرف سے بھی نہیں ہے. میں نے کوشش کری ہے, کچھ وہاں پر بھی خط لکھے ہیں کہ آپ پلیز اگر نوٹیفائی نہیں ہو پا رہا تو میری وہاں ٹیم موجود ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں اگر آپ کو دینا ہے جینوئنلی, آپ وہاں پر ریچ کریں. جو لوگ سڑکوں پہ سر بیٹھے ہوئے نا سر, وہ جو سڑک تک آ گیا ہے وہ 2 روٹی بھی کھا سکتا ہے. مجھے یہ 17 دن میں ایکسپیرینس ہو گیا ہے. لیکن جو ایک کچے میں سے 13 فٹ 17 فٹ اور 30 فٹ پانی میں سے نہیں نکل رہا, جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے, جس کے پیٹ میں, تو وہاں سے وہ نکلے گا کیسے نکلے گا؟ تو ہم کو ان کی طرف جانا ہے نا. کشتیاں وغیرہ نہیں ہیں وہاں سر, کشتیاں بہت کوشش کری تھی. میں کسی کی برائی میں نہیں جا رہا, پولیٹیکل بات کرنا نہیں چاہ رہا. وہاں کے پولیٹیکل لوگ بھی پریشان ہیں اپنے بڑے لوگوں سے. انہوں نے مجھے اپنے فونوں میں دکھایا ناموں سے, پوری لیڈرشپوں کے کوئی کال نہیں اٹھاتا. پھر ایک اپروچ کر کے کوشش کری بہت بڑے لیول پہ, تو پتہ چلا کہ 2,500 ہزار کیمپ ان کو دیے ہوئے ہیں, لیکن وہاں 2.5 کیمپ کا 2.5 حصہ بھی نہیں ہے وہاں پر. وہاں لوگوں کے حال اتنے برے سر کہ وہاں آپ کی میڈیا میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا, آپ کے چینل کے توسل سے, کہ ضرور وہاں کچھ ٹیموں کو بھیجیں. میں سب سے کر رہا ہوں, میں اور ٹی وی چینلز والوں سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میری آواز آپ کے تھرو, آپ کے پلیٹ فارم سے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ لوگوں تک جائے, کہ خدا را وہاں جا کے دیکھیں تو وہاں ہو کیا رہا ہے. آپ میرا جیسا, مجھے لوگ سخت دل لوگ سمجھتے ہیں, میں کھڑا ہو کے دھاڑے مار کے رویا ہوں وہاں پر. میں اپنے جذبات کی ایسی جگہیں ہیں جہاں قابو نہیں کر پاتا. ایسے منظر میں نے دیکھ لیے ہیں وہاں پر, ایسی ستم ظریفیاں دیکھی ہیں کہ وہاں پر ریپ بھی ہو رہے ہیں, وہاں لوگوں کے اس حال میں جو ہیں وہاں چوریاں بھی ہو رہی ہیں, لوگوں کے بکرے اٹھا کے لے کے چلے جا رہے ہیں, لوگ کچھ کر رہے ہیں, کچھ لوگ زیادتیاں کر کے جو بند توڑنے کا سلسلہ چل رہا ہے. جتوئی صاحب ہمارے سابقہ وہ جو ہیں, ان کے اس علاقے میں بہت ہے, اس کی ویڈیوز بھی میں نے بنائی ہیں, بہت چیزیں. تو میری صرف اور صرف آپ کے پلیٹ فارم سے, اپنی پوری قوم سے, اور تمام جتنی بھی NGOs ہیں, ہماری گورنمنٹ ہے, اس سے یہی التجا ہے کہ خدا را یہ سڑکوں سے نکل کے آپ یہ اندر آنے کی کوشش کریں. آپ جب میرا جیسا بندہ جس کو رستے نہیں پتہ تھے,
اللہ تعالیٰ مجھے اندر گھما رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے لے کے جا رہا ہے. مجھے پہلے ٹرپ تو بس میں گیا تو چلا گیا, دوسرے ٹرپ میں مجھے آرمی والوں نے روک لیا, موٹر وے پولیس والوں نے روکا, انہوں نے کہا آپ اس سے آگے جائیں گے تو آپ مر جائیں گے. تو میں نے ان کو جواب دیا, میرے ساتھ شکیل تھے, ایک لیاقت آباد کے ایک ضعیف ہیں, آپ کو میں نے پکچر بھی شیئر کری تھی, 92 ایئرس کی ایج میں وہ میرے ساتھ مجھ سے زیادہ انرجیٹک کام کر رہے ہیں اور ڈونر بھی ہیں ہمارے. جی 92 ایئرس, جی ڈاکٹر شمیم نام ہے, لیاقت آباد سے ان کا تعلق ہے, اور وہ میرے ساتھ ہر ٹرپ میں موجود ہیں. وہ ان کو دیکھ کے مجھے ہمت ہوتی ہے. تو میں نے ان کو بولا, فورس والوں کو, میں نے کہا کہ اگر ہم چلے گئے تو ہم کم از کم 4000 لوگوں کو بچا لیں گے, لیکن ہم مر گئے 4 تو 4 کا نقصان ہے, لیکن ہم چلے گئے تو 4000 کو ہم ضرور بچا لیں گے. تو وہ افسر جو تھا, صوبے دار, وہ سمجھدار تھا, اس نے کہا سر آپ جائیں, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اور الحمدللہ وہاں کے کوئی مقامی لڑکے ہیں تو ان کو رستے پتہ ہیں. ہم کچے میں گھنٹوں جو ہمارا 12-16 کلومیٹر کا سفر ہے سر, وہ ہم 48 کلومیٹر تک بھی ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. ہم مورو نوابشاہ سے گھوم کے جا رہے ہیں. ہم یہاں سے جو ہم حیدرآباد, جامشورو کے بعد جو کیڈٹ پٹارو کے بعد ہمارا آ جاتا ہے امری. ہم نے امری سے بھی اسکیپ مارا ہے, ہم سیون بھی نہیں گئے کیونکہ سیون پہ بہت پانی ہے. ابھی جو لاسٹ میں 4 دن پہلے آیا ہوں, جو یہ جو برج ٹوٹا ہے, جو آپ لوگوں نے پکچر ساری کور کری ہیں تمام نیشنل میڈیا نے, میری آخری ویڈیو وہی ہے, وہ میں نے آپ کو بھیجی ہوئی ہے. ہمارے نکلنے کے بعد تقریباً 55 منٹ کے بعد ہم امری پہنچے, مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور وہاں عصر کا ٹائم تھا. تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ پورا سب کچھ بہہ گیا, جس میں SSTU کے ہمارے کچھ جوان بھی تھے جو بچ گئے اس کے اندر. تو حالات بہت خراب ہے. میں صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ وہاں تک لوگ جائیں, جن کو جینون مدد کرنی ہے وہ لوگ جائیں. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری فورس کیا کر رہی ہے, ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. سب کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے. یہاں لوگ کیا کر رہے ہیں, فیوریٹزم ہے اور ذات کاسٹ پہ بھی چل رہے ہیں. کچھ ایسی NGOs ہیں جو صرف اپنے حلقے کے اندر جا رہی ہیں. میرے اپنے خود جاننے والے جو مجھے دیکھ کے آگے آئے, اور لیکن وہ ایک مدرسے میں جا کے رک گئے. امری پہ جو ہمارا لگا ہوا ہے وہ, لیکن صرف مدرسے سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں وہ اپنے. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یار انسانیت کی کرو, مدرسے سے تو باہر نکلو, نئے کپڑے بچوں کو آپ پہنا رہے ہو, سب چیزیں کرو, لوگوں کو کھانا دو, دوا دو. الحمدللہ ہم جہاں جا کے سارا, اگر میں آپ کو تھوڑی سی ادھر کی پاپولیشن کے حساب سے صرف موٹی سی چیز بتاؤں, جو رادن کا ایک علاقہ ہے اس کے اندر 18 سے 20 ہزار لوگ ہیں. میاں جو گوٹے وہاں 3000 ہے. سالو جتوئی جو ہے وہ 2500 لوگ ہیں. سالے جو شاہ پنجو ہے اس میں 11000 لوگ ہیں. لانگا کے اندر 1500 لوگ ہیں. بچہ ڈیم جو سب سے خطرناک ہے, جو دریائے سندھ کے ساتھ لگ جاتا ہے, اور اب مہر سے اگر آپ آتے ہیں موٹر وے سے تو وہ اندر تقریباً 50 کلومیٹر اندر ہے. ہم وہاں کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. ابھی میں نے یہ کوشش کری ہے, ایک اکابر ہیں ان کو انگیج کر کے, کہ جمعے کے دن یوم توبہ بھی منائیں, ہم وہاں پر جمعے کی نماز کا بڑا اہتمام کریں, اور اپنی ساری ایکٹیویٹی جو میڈیکل کیمپ ہے, جو کچن ہے ہمارا, وہ ہم مسجد سے ہی چلوائیں انشاءاللہ. اب جو ہم جمعرات کو ہم یہاں سے نکلیں گے. تو آپ وہاں پہنچ گئے, لیکن یہ کہ یہاں سے جو لوگ سینکڑوں ٹرک روزانہ نکالنے کے دعوے کرتے ہیں, اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اور گورنمنٹ تو خیر کہہ ہی رہی ہے, اور اتنی امداد بھی ہو رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, تو وہ لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے. سر میں آپ کو اگر بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولوں, بالکل ایک نیوٹرل وائز دوں میں آپ کو نا, اگر جتنا کہا جا رہا ہے اس کا 50% بھی ہو تو خدا کی قسم مجھ جیسے کسی کو وہاں جانے کی ضرورت نہ ہو. اگر اس کا 50% بھی ہو رہا ہے جینونی, تو مجھ جیسے کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں بھی یہاں انصار ورنی میں پیسے دے دوں, میں بھی سلانی میں یہاں پیسے دے دوں گا, میں بھی نہیں جاؤں گا. لیکن میں حلفیہ بول رہا ہوں, اور یہ میں بڑی سے بڑی بیٹ لگا کے بول سکتا ہوں کہ اتنی جلدی کی کوئی وہ ارینجمنٹ بھی نہیں کر سکتا. آپ ابھی یہاں سے گاڑی میں میرے ساتھ چلیں, ہم صبح فجر وہاں پڑھیں گے, آپ دیکھ لیں, وہاں پوچھ لیں کون آیا کون نہیں آیا, آپ کو آثار بتا دیں گے, یا کوئی گزرا بھی ہے نہیں گزرا. وہاں وہ حالات ہیں. تو یہ بتائیے کہ وہاں کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے, آپ وہاں کام سب سے زیادہ سر جو وہاں پر ابھی اسکن ڈیزیز, اسٹارٹ میں ڈائریا بہت زیادہ تھا. ڈائریا جو تھا وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا, ہائی فیور تھا, گیسٹرو جو تھا اس کے ایشوز چل رہے تھے. تو وہ ڈاکٹرز تھے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیے, فی سبیل اللہ کر رہے ہیں, کوئی چارج نہیں ہے, وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اس طرح سے ہمیں میڈیسنس کی زیادہ ضرورت ہے. ابھی جیسے ہم جو اپنے جو سرکل کے اندر کہتے ہیں, جیسے آپ کو کہہ رہے ہیں, تو کوئی ایک ڈاکٹر ہے جنہ کے, انہوں نے ہمیں میڈیسن کچھ ارینج کر دیں, جو ہم اپنی خریدتے ہیں 1,00,000 1.5 لاکھ روپے کی, 2 لاکھ کی, وہ الگ ہے, لیکن ہمیں اس کے ساتھ اور ڈونر سے بھی آ جاتی ہے. تو میڈیسنس کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر کھانے کی ضرورت ہے, جو سب سے اہم چیز ہے باس, کھانا. ایک بریانی کی پلیٹ, ایک بریانی کے تشلے پہ قتل ہوتے میں نے دیکھے وہاں پر کہ رک گئے وہ قتل, صرف ایک اس کے اوپر. تو سب سے بڑی نیکی تو کسی کا پیٹ بھرنا ہے نا,
اور علاج ہو رہا ہے, یہ اور اچھی بات ہے. پانی کی وہ پوزیشن ہے کہ وہاں پر گرمی کے تھپیڑے ایسے پڑ رہے ہیں کہ میں حلفیہ بول سکتا ہوں کہ ایک جگہ ہم ابھی لاسٹ ہمارے ٹرپ میں نہیں تھی, لیکن جب مجھے پتہ چلا, مجھے وہ بائک پہ لے جا کے دکھائی مقامیوں نے کہ دیکھیں یہ لوگ لاڑکانہ سے اس طرف کو آئیں اور یہ معاملات ہیں. 70 لوگ تھے لیکن وہ سمجھدار لوگ تھے. جب ہم وہاں پر گئے, جب ہم ان کو کھانا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کوئی نہ 1 فٹ کی جگہ مل جائے جہاں میں اپنا سر دھوپ میں یوں کر لوں. وہاں اتنی گرمی ہے, بیماریاں, بہت برا حال ہے. گھر ان کے ٹوٹ گئے, وہ تو ابھی ایک بڑا پروجیکٹ ہے, وہ لوگ آگے اللہ تعالیٰ کرے. لیکن جو آپ کا سوال ہے رین صاحب کہ اگر جتنا کچھ یہاں سے ٹرک جا رہے ہیں, خدا کی قسم اس کا 50% بھی اگر جا رہا ہے تو کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پر کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں لوگ جو ہے, ایک میسج میرا ہمارے اداروں کے لیے بھی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, نہ میں کوئی پروفیشنل NGO چلا رہا ہوں, نہ میں کوئی کمرشل آدمی ہوں. میں تو ایسے کبھی کوئی وقت آتا ہے تو اس میں کھڑا ہو جاتا ہوں. آپ جیسے دوست یار ہوتے ہیں جن کی مدد سے اپنے وقت لگا دیتے ہیں, تن من دھن لگا دیتے ہیں. لوگ الٹیمیٹلی ہماری آرمی کی طرف دیکھتے ہیں. آپ یقین کریں, میں آپ کے شیئر بھی کریں, ویڈیو اور شیئر کروں گا, دیکھیے گا. لوگوں کا ایمان ہے کہ یہ چور, جھنڈے انہی کے لگے ہوئے ہیں. میں نے ان میں اپنی ویڈیوز میں بھی بولا کہ جھنڈے ابھی بھی تم نے ان کے لگائے ہوئے ہیں, ووٹ تم ابھی بھی انہی کو دو گے. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو نجات ہے نا, جو ان کا اصل فیسیلیٹر ہو سکتا ہے, وہ ہماری پاکستان آرمی ہے. تو میں نے یہی ریکویسٹ کری ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے نا ان علاقوں کو کور کرے. میں بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں, کیا بول رہا ہوں مجھے پتا ہے. وہاں کوئی بھی نہیں گیا ہے ہمارے اداروں کی طرف سے بھی. تو میری آپ کے چینل کے توسل سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ ان جگہوں کو پلیز آئیڈینٹیفائی, جو میں آپ کو کر کے دے رہا ہوں اور بالکل ذمہ داری سے دے رہا ہوں, آپ ذرا وہاں پر اس کا سروے تو کرا لیں. اگر سروے نہیں بھی کرانا تو تھرسڈے کو میں جا رہا ہوں یہاں سے, فجر انشاءاللہ میری وہاں ہوگی. جو لوکیشن کون سے ایریاز ہیں یہ جہاں آپ شاہ پنجو ہے, لانگا ہے, بچہ ڈیم ہے, اور سیتو جتوئی ہے, یہ سارا سعید مسانی ہے, اور یہ اس طرح کے سارے جو مہر سے رائٹ سائڈ پہ, جو رائٹ کا سارا دادو ہے سر, رائٹ سائڈ پہ جتنا دادو ہے سارا یہی علاقہ ہے. اور یہ ہم یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور ہم دریا سندھ تک جا رہے ہیں. ہم نے پورے اس کو کور جتنا کر سکتے ہیں. جو وہاں کی لوکل پولیٹیکل شخصیات ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ ہمیں تو پیچھے سے فیڈ بیک ہی نہیں ہے. اب ہمارے گیٹ پہ لوگ کھڑے ہوئے, ہمارے دم پہ ووٹ مل رہے ہیں, تو وہ لوگ بھی بیچارے پریشان ہیں. تو بس آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ضلع انتظامیہ کہیں نظر آئی, یا آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, یا انہوں نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش سر کی؟ کسی نے نہیں کری, کسی نے بھی نہیں کری. بلکہ ہمارے لیے اسسٹنٹ کمشنر کسی نے نہیں. سر اگر آپ سوچیں نا کہ ایک کیمپ لگ رہا ہے جہاں 1,500 لوگ کھڑے ہوئے, رش جمع ہو رہا ہے, گیدر ہو رہی ہے گیدرنگ, وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. 1 دن نہیں ہوا, 2 دن نہیں ہوا, 3 دن نہیں ہوا, میں مستقل وہاں کام چل رہا ہے. اور وہ نوٹس میں بھی یقیناً ہوتا ہے, ایجنسیز کے سب ہوتا ہے, اداروں کے بھی ہوتا ہے. تو مجھ سے ابھی تک کسی نے کوئی بھی رابطہ نہیں کیا. آخری بات پلیز, آخری بات آپ کچھ کہنا چاہیں؟ آخری بات میری یہی ہے کہ خدارا یہی ریکویسٹ ہے کہ سر سڑکوں سے نکل جائیں. میں نے ساری ویڈیوز میں بولا, ابھی 3 دفعہ بول چکا ہوں, 4تھی دفعہ یہی پیغام ہے کہ خدا کے واسطے اگر مدد کرنی ہے تو اندر آئیں, ان لوگوں تک پہنچے جو آپ تک نہیں آ سکتے. اصل مدد کی ضرورت ان کو ہے. جو لوگ سر روڈ پہ آ گئے نا, ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں, ان کے پاس اسکوٹریں بھی ہیں, ان کے پاس ٹریکٹر بھی ہیں, وہ اس لیے روڈ پہ آ گئے. اب ان کے یہ مزے ہوئے میں جو گاڑی جاتی ہے, جو دین لین لوٹ مار ہو رہی ہے, وہ روڈ پہ ہو رہی ہے. اندر والے بہت مفلسی کے عالم میں. بہت شکریہ آپ کا عبدالرؤف خان صاحب, ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور ناظرین, ہم کوشش کریں گے کہ سیلاب زدگان کے لیے جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ہم ان کی آواز بنیں, اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہم پیش کریں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہرین کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.